الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى في موضع آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اے چادر اوڑھنے والو اٹھو، مستعد ہو جاؤ اور کافروں کو ڈراؤ. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو. والرجز فاہجر، اور بتوں سے دور رہو. ولا تمنن تستکثر، اور کسی کو اس نیت سے مت دو کہ زیادہ بعد میں اصول کرو. ولربک فاصبر، اور دین کے کام میں جو تمہیں تکلیف اور اذیتیں پہنچے اس پر خدا کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر صبر کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا. خفیہ طور پر لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیے. رفتہ رفتہ مکہ والوں کو مسلمانوں کی سرگرمیوں کا علم ہونے لگا. چنانچہ مسلمانوں کے خفیہ راز کو جاننے کے لیے تاک میں لگ گئے. انہیں بہت جلد معلوم ہو گیا کہ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے دین کے بجائے ایک نئے دین کا پیغام دے رہے ہیں جو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت میں، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. اور یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر اور رسول ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی طرف اور لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. قریش کو جب یہ راز معلوم ہوا تو غصے اور حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. ان کے دلوں کے اندر غصے کا ایک طوفان برپا ہوا. کیا ابو طالب کے پاس رہنے والا یتیم محمد وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو ہمارا مذہب چھوڑنے اور ہمارے خداؤں کا انکار کرنے کی ترغیب دے رہا ہے؟ کیا محمد نے اس بات کی جسارت کی ہے کہ وہ اپنے قوم اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دے؟ تمام حضرات ایک دوسرے کی طرف حیرت اور تعجب بھری نگاہ سے دیکھنے لگے. بعض لوگوں نے تو اسی وقت کہہ دیا کہ نعوذ باللہ محمد تو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو شہرت اور عزت حاصل کرنے کی سوجھی ہے، مگر بہت ہی جلد اس کے یہ سپنے اور یہ خواب چکنا چور ہو جائیں گے. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل اس نئے دین کی طرف مائل ہوئے اور وہ اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے خواہش مند ہوئے.
ابو طالب بھی اپنے بھتیجے کے اس نئے دن کے بارے میں سن چکے تھے۔ ایک روز ابو طالب کا گزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت موجود تھے۔ تو ابو طالب نے پوچھا، اے میرے بھتیجے، یہ کون سا دن ہے جس پر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خدا اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہ خدا کے رسولوں کا دین ہے اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ دین دے کر اپنا پیغمبر بنا کر لوگوں کی طرف بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ اور چچا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو اس دین کے اختیار کرنے کے لیے میں کہوں اور آپ کو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی نصیحت کروں، اور آپ ہی کا سب سے زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ میری پیروی کرے، میری اتباع کرے، میری فرما برداری کرے اور میرا ساتھ دے۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جب تک میں زندہ رہوں گا تجھے نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف مڑے اور کہا کہ بیٹے، جس دن پر تم چل رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں خدا اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور خدا کے رسول کے ساتھ خدا کی نماز پڑھتا ہوں، اور یہ جو کچھ فرماتے میں اس کو دل و جان سے سچا سمجھتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا اپنے بیٹے سے کہ ان کی فرمانبرداری کرنا، یہ تمہاری کبھی بھی برائی نہیں چاہیں گے، ہمیشہ خیر خواہی چاہیں گے، اس لیے ان کی اتباع کرنا۔ جب مسلمان نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، رکوع سجدہ کرتے تو ان پر ہنستے تھے۔ مکہ کی گھاٹیوں میں جاتے اور جہاں مسلمان ظہر اثر کی نماز پڑھتے تھے وہاں جا کر ٹھٹے مارتے، مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے۔ یہ حرکتیں ان کی بڑھتی گئی۔ ایک روز عراق کے مقام پر مشرکین نے مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ اس وقت مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ مسلمانوں میں سعد ابن ابی وقاص بھی تھے جو بے حد جوشیلے نوجوان تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو ایک مشرک کو پکڑ کے اچھے سے پیٹ دیا، اس کا سر پھٹ گیا اور سر سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر مشرکین ٹھنڈے پڑ گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے راستے میں بہایا گیا۔ چونکہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ ایذا رسانیوں کا معاملہ کرتے تھے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ان سے دور رکھا کرتے تھے اور ان سے چھپ کر حضرت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں مسلمانوں کو جمع کرتے اور وہاں دین کی باتیں سکھاتے، قرآن پاک کی تعلیم دیتے، مسئلے مسائل سکھاتے اور جو نئی وحی آتی وہ اسے یاد کراتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ آپ ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے اور مسلمان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، قریبی خاندانوں کو دین کی طرف بلائیے، اور مومنین میں سے جو آپ کی فرمانبرداری کرے آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، اور جو آپ کی اتباع نہ کرے ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے تو بیزار ہوں، بری ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے اس حکم کے آگے سر جھکا دیا اور کچھ دن تک اپنے گھر میں رہ کر گوشہ نشین رہ کر یہ غور فرمانے لگے کہ کس طرح اپنے خاندانوں کو، قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کیا جائے، کس طرح کیا کیا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھانا، دین کی طرف بلانا بہت مشکل کام ہے۔ لوگ دوسری طرف جا کر، دوسروں کو جا کر تو تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندانوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اور اگر کوئی اپنے خاندانوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھائے اور اس محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، گھر کے اندر دینی ماحول ہو جاتا ہے تو پھر ایٹومیٹک وہ دین دوسرے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشین رہ کر یہ غور فرمانے لگے کہ کس طرح لوگوں کو سمجھایا جائے۔ آپ کے خاندانوں کو، آپ کی پھوپھیوں کو معلوم ہوا کہ آپ نے گوشہ نشین اختیار فرما لیا ہے، تو لوگ سمجھے کہ شاید آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، تو آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ مجھے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاندانوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو خدا سے ڈراؤں۔
انہیں خدا کا پیغام سناؤ۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کیسے بلاؤں اور اپنے گھر بلا کر انہیں خدا کا پیغام سناؤں جیسا کہ مجھے حکم ملا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ضرور بلائیے، سب لوگوں کو بلائیے، لیکن آپ اپنے چچا عبدالعزیٰ کو ہرگز نہ بلانا، کیونکہ وہ آپ کی بات بالکل نہیں سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندانوں اور رشتہ داروں کو دعوت دی، گھر بلایا۔ آنے والوں میں ابو لہب بھی تھا جس کا لقب عبدالعزیٰ تھا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیغام خداوندی سنانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن ابو لہب آپ کی بات سننے کے بجائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی سے اس نے اپنی بات شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ محمد، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب آپ کے چچا ہے، باپ دادا ہے، رشتہ دار ہے، چچا زاد بھائی ہے، اس لیے ان سے آپ ایسی بات کہنا جس کی یہ لوگ آپ سے امیدیں کرتے ہیں، اور آپ نے اپنے باپ دادا کی جس دین کو چھوڑ بیٹھا ہے اسے دوبارہ اختیار کر لو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو برائی اور حرکت تم نے اپنے باپ دادا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کی ہے، شاید ہی ایسی حرکت اور ایسی برائی کسی نے کسی کے ساتھ کی ہوگی۔ یاد رکھو کہ ہم میں اتنی طاقت ہرگز نہیں ہے کہ ہم عربوں کے ساتھ لڑیں گے۔ یاد رکھو کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو مجبور ہو کر تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی، یہ سب تمہیں ایک جگہ بند کر دیں گے، اور ان کے لیے تمام عرب سے لڑنے کے بجائے یہ کام بہت آسان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ بھی ان کو کچھ سنائیں، سچائی کا پیغام سنائیں اور ان کی برائیوں پر مطلع کریں، لیکن آپ کو اس کا موقع نہ ملا۔ ابو لہب آپ کے بارے میں لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور آپ کو کہنے نہیں دیا، اور لوگوں سے کہا کہ اٹھ کر چلے جائے۔ اس پر لوگ اٹھ کر چلے گئے، اور آپ نے جس مقصد کے لیے لوگوں کو جمع فرمایا تھا آپ کا وہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اس کے کچھ دن ہی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ پیغام خداوندی سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فرمایا، لوگوں، اس خدا کی قسم جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، اس خدا نے مجھے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں۔ خدا کی قسم، عبد المطلب کے اولاد، دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے اتنی اچھی چیز لے کر نہیں آیا جتنی اچھی چیز میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھنے لگے تاکہ اندازہ کر سکے کہ کس کے دل میں یہ ایمان کی دولت جاگ اٹھی اور کس نے اپنے دل کے اندر اسلام کو جگہ دیا ہے اور کون میری بات مانتا اور میرا خلیفہ بنتا ہے۔ مگر اس مجمع کے اندر کسی نے بھی آپ کی آواز پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی مجمع سے ایک کمسن بچہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب لوگوں نے سنا تو کھلکھلا کر ہنسنے لگے اور ابو طالب کو مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، کیوں بھائی، تم اپنے بھتیجے محمد کی پیروی کرو گے یا علی کی پیروی کرو گے، اپنے بیٹے کی؟ اس کے بعد یہ مجلس بھی برخاست ہو جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوتے۔ تبلیغ دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور لوگوں کو آواز دیتے، یا ایھا القریش، اے قریش والو، اے قریش والو۔ لوگوں نے جب آپ کی آواز سنی تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کون آواز دے رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ محمد آواز دے رہا ہے۔ جب سب لوگ پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں پکار رہے ہو ہمیں، کیوں پکار رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، کیونکہ آپ تو صادق الامین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عنقریب آنے والا ہے، یقین کرو، اللہ کے عذاب سے بچو، یقین مانو کہ میں تمہیں خدا کے غضب سے نہیں بچا سکتا اور میں خدا کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ اس پر ابو لہب مجمع سے نکلا اور غصے کے ساتھ چلا کر کہنے لگا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد، تو تباہ و برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، بس اتنی سی بات کے لیے تو نے ہم لوگوں کو یہاں جمع کیا، بس تھوڑی سی بات کے لیے تو نے ہم لوگوں کو اتنی تکلیف دی۔
اس کے بعد ابو لہب آپ کو بولنے نہیں دیا اور آپ کے ساتھ زبان درازی کی، آپ کو برا بھلا کہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور خدا کا پیغام سناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کا ٹھکانہ کہاں بنایا۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، نہ اس کے مال نے کچھ کام دیا نہ وہ چیز جو اس کو کمایا ہے، اور عنقریب وہ ایک دہکتے ہوئے آگ میں داخل ہوگا۔ پھر بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ کو اس کام کے اندر جو کامیابی حاصل ہوئی، اس سے مشرکوں کے دلوں پر چھریاں پھر رہی تھی کہ اس نئے دین کے اندر روز بروز مسلمان داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی بے عزتی اور بتوں کی توہین پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے خاندانوں اور اپنے لوگوں کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں گے، اذیتیں پہنچائیں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے۔ مشرکین نے اپنے شاعروں کو بھارا کہ اپنے شاعر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برائیاں بیان کرے، ان کی توہین کرے، ان کی شان میں نیچ اور گندی چیزیں لکھے، اور یہ بھی پروپیگنڈا شروع کیا کہ آپ نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ آپ پر الزام لگایا کہ آپ جھوٹے نبی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں آپ اپنی شان و شوکت کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے کعبہ کے اندر جمع ہوئے۔ طے ہوا کہ کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے، وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرے کہ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل دکھائے، کوئی نشانی دکھائے تاکہ ان کی تصدیق ہو سکے، اور اگر وہ جھوٹے ہیں تو وہ کوئی علامت نہیں دکھائیں گے، کوئی نشانی نہیں دکھائیں گے، تو ہم نے جو ان کو ستانے کے لیے پروپیگنڈا بنایا ہے وہ غلط نہیں ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے آدمیوں کو بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ جو باتیں ہم نے ان کو بتائی، جو سچائی کی طرف ان کو بلایا ہے، شاید اس کو قبول کر لیا ہے اور ایمان میں داخل ہوں گے۔ لیکن وہاں پہنچ کر آپ کو بہت بڑی مایوسی حاصل ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد، جس قسم کی حرکتیں تم اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہو، ایسی حرکت، ایسی برائی کسی نے شاید کسی کے ساتھ نہیں کی ہوگی۔ تم نے مذہب کے اندر عیب نکالے، خداؤں کو برا بھلا کہا، باپ دادا کو گالیاں دی اور قوم کے اندر پھوٹ ڈال دی۔ غرض کوئی بری سے بری حرکت ایسی نہیں ہے جو تم نے نہ کی ہو۔ پھر بھی ہمیں دیکھو کہ ہم تمہیں دولت، عہدہ، سرداری سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اگر تم دولت کے خواہش مند ہو تو ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ تم دولت مند ہو جاؤ گے، اور اگر تم سرداری اور عزت، عہدے کے خواہش مند ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر تم کسی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کے خواہش مند ہو تو پورے عرب کے اندر تلاش کر کے ہم اس سے تمہارا نکاح کرا دیں گے، اور اگر تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہیں جادو آسیب ہے، تو ہم اپنے پیسے روپیے سے تمہارا علاج کرا کر تمہیں ٹھیک کرا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ لوگ آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو یہ بالکل ایسا نہیں ہے، نہ مجھے تمہاری دولت کی ضرورت ہے، نہ مجھے عہدہ کی ضرورت ہے، اور نہ مجھے کسی لڑکی کی خواہش ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو خدا کی طرف بلاؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں اور اچھے اعمال پر خوشخبری سناؤں۔ اس کے بعد مشرکین طرح طرح کے مطالبات شروع کر دیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لیا، یقین کر لے، تو تم ہمارے مطالبات شروع کرو، مطالبات پورے کرو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے یہاں زمزم سے بھی زیادہ چشمے کا پانی جاری کروا دو تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ تم نبی ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تم اپنے خدا سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ تمہارے لیے بڑے بڑے محلات بنا دے، بڑے بڑے باغات بنا دے، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دے، ہم دیکھتے کہ تم بھی ہماری طرح کھانے پینے کے لیے، گزر بسر کے لیے بازاروں میں گھومتے پھرتے ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تم جو ہمیں قرآن سناتے ہو، پڑھاتے ہو، بتاتے ہو، یہ تم اس رحمان نامی سے یاد کر کے آتے ہو، پڑھ کے آتے ہو جو تہامہ کے اندر رہتا ہے، ہم اس کا بالکل بھی اعتبار نہیں کرتے، وہ تو تری پار انسان ہے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ ہم آپ کی بات پر یقین کریں تو آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیے اور کوئی کتاب لے کر آئیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو خدا کے فرشتوں کی عبادت کریں گے جو خدا کی بیٹیاں ہے، ہم تمہاری بات بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ اگر ہم آپ کی بات مانیں تو آپ ہمارے سامنے خدا کو، فرشتوں کو لے آؤ تاکہ ہمیں یقین ہو سکے کہ آپ نبی ہے، یا ہم پر وہ عذاب نازل کرا دو جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے تاکہ ہم اس عذاب کو بھی دیکھ سکیں۔ بعض لوگوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے
کہ تم اس آصف زدہ کی پیروی کرو گے جو جادوگر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بالکل نہیں ہے، میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں، خدا نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراؤں اور اچھے اعمال پر جنت کی خوشخبری سناؤں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا، کہ وہ ذات تو بڑی عالیشان ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے بھی بہتر دے دے، بڑے بڑے باغات دے دے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہو، اور بڑے بڑے محل بھی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لے۔